پھر اٹھا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، خوشگوار لمحات پروگرام لیے حاضر ہیں اور ہم آپس میں کچھ خوشگوار لمحات جو زندگی کے گزرے ہیں اسے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں اور آپ کی کالز کے ذریعے سوالات بھی لیتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس سے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم ہمارے نعت خوان اسلام بھائی سے ابتداً ایک خوبصورت سا پیارا سا کلام بھی سنتے ہیں، آئیے آج بھی کلام سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اذن مل جائے گر مدینے کا، اذن مل جائے گر مدینے کا، اذن مل جائے، اذن مل جائے گر
عاشق اٹھا دھڑک ایک دم قلب عاشق اٹھا دھڑک ایک دم قلب عاشق اٹھا دھڑک ایک دم ذکر جب چھیڑے گیا مدینے کا ذکر جب چھیڑے گیا مدینے کا ذکر جب چھیڑے گیا مدینے کا اذن مل جائے گر اور اس کی قسمت رشک آتا ہے اس کی قسمت پہ رشک آتا ہے اس کی قسمت پہ رشک آتا ہے جو مسافر ہوا مدینے کا جو مسافر ہوا مدینے کا جو مسافر آنکھ سے اشک ہو گئے جاری آنکھ سے اشک ہو گئے جاری جب چلا قافلہ مدینے کا جب چلا قافلہ مدینے کا اذن مل جائے گر مدینے کا کم بن جائے گا کمینے کا کم بن جائے گا اور اپنے عطار پر کرم کر دو اپنے عطار پر کرم کر دو اپنے عطار پر کرم کر دو سگ بنا لو سگ بنا لو اسے مدینے کا سگ بنا لو اسے مدینے کا اذن مل جائے گر مدینے کا کم بن جائے گا کمینے کا کم بن جائے گا کمینے کا ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب مدینے کا اذن ملتا ہے تو یہ بھی بڑا خوشگوار لمحہ ہوتا ہے. جب مدینے کا سفر ہوتا ہے یہ بھی بڑا خوشگوار لمحہ ہوتا ہے. اور حقیقت یہ کہ گھر سے لے کر واپسی تک کہہ سکتے ہیں کہ خوشگوار لمحات کہ گویا کہ ایک خوبصورت سے
وہ فضاؤں میں یہ اپنا وقت گزار رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ آج مفتی حسان مدنی صاحب ہیں، ان کو آپ مدنی مذاکرے میں بکثرت دیکھتے ہیں۔ ہمارے استاد صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ، دورہ حدیث شریف کے استاد بھی ہیں، حدیث کی کتابیں پڑھاتے ہیں۔ ایک عرصے سے یہ جامعۃ المدینہ میں تدریس بھی کر رہے ہیں اور پھر امامت بھی کر رہے ہیں، اور دارالافتاء اہل سنت میں فتویٰ نویسی کی خدمت بھی انجام دے رہے ہیں۔ تو یوں دیکھا جائے تو ایک خوبصورت سی زندگی ان کی میں پاتا ہوں، اور بڑی آئیڈیل زندگی میں پاتا ہوں۔ پرسنل میری ایک اوپینین ہے کہ ایک شخص حافظ بھی بنے، عالم بھی بنے، مفتی بھی بنے، مسجد کا امام بھی بنے، اور پھر ماشاءاللہ امیل سنت کے ساتھ مدنی مذاکروں میں بیٹھ کر جو ایک خدمت ہو رہی ہوتی ہے امت کی، اور ایک کام ہو رہا ہے بہت بڑا، مدنی مذاکرے کے ذریعے بہت بڑا کام ہو رہا ہے امت کا کی خدمت کا، کہ ان کے جملہ مسائل کا حل جس طرح مدنی مذاکرے میں دیا جا رہا ہے، اور جس طرح ایک اوپن پلیٹ فارم پر ایک کوسچن آنسر کا سیشن ہے ایک طرح سے، اگرچہ ہم کچھ تحفظات کے ساتھ ریکارڈڈ کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک اوپن فورم تو ہے ہی کہ آپ سوال تو کر ہی سکتے ہیں لائیو ٹرانسمیشن کے اندر، اور وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس کو میکسیمم ہم آنر کرتے بھی ہیں۔ تو وہاں پہ ان کا بیٹھنا اور پھر سیکھنا، پہنچانا، سمجھنا، بہت ساری چیزیں ان کے ساتھ ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ مفتی حسن صاحب کے خوشگوار لمحات کے متعلق ان سے کچھ باتیں کریں گے۔ تو جب میں پہلے سے آتا ہوں، شروع سے بچپن، وہ بھی وہاں سے جہاں سے کچھ یاد آتا ہے بندے کو، کچھ باتیں یاد رہ جاتی ہیں، کچھ لمحات یاد رہ جاتے ہیں، اور اس سے آگے بڑھتا تو بعض وقت نہیں ہوتی بچپن کی ایسی کوئی یادیں یا ایسے کوئی لمحات، ایسی زندگی کا انداز۔ تو اگر بالکل شروع سے چلیں ہم آپ کی زندگی میں، چاہے وہ بچپن ہو، نوجوانی ہو، جوانی ہو، سفر ہو، اگر ہم یوں شروع سے چلیں آپ کی لائف کو لے کر، تو آپ مدنی چینل کے ناظرین سے اپنا کون سا ایک اہم ترین خوشگوار لمحہ شیئر کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بچپن تو عام طور پہ خوشگوار ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ کوئی ٹینشن نہیں ہوتی بندے کو، تو وہ ٹینشن فری ہوتا ہے، تو اس لیے عام طور پہ اس وقت کے لمحات تو خوشگوار ہی ہوتے ہیں، اور وہ خوشگواری بہت دفعہ شرارتوں والی بھی ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے بندہ دوسرے سے بڑی عمر میں اگر جیسے خوشگواری کی کیفیت کا ادراک یا اس کا اندازہ نہ ہوتا، لیکن ہوتا تو بچپن بڑا ٹینشن فری ہے، ٹینشن فری ہوتا ہے۔ تو بچپن میں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کی۔ اب ہم دینی ماحول کے اعتبار سے گفتگو کریں تو ظاہر ہے کہ بندے کو جب کوئی چیز حاصل ہوتی ہے اور اس پر کوئی خوشی کے لمحات ہوتے ہیں تو پھر اس وقت کے لمحات بندے کو خاص طور پہ یاد رہ جاتے ہیں اپنے۔ تو ایسے کئی معاملات پیش آئے الحمدللہ بچپن کے اندر بھی، اللہ پاک نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی وجہ سے وہ سعادت دین کے اس وقت بھی دینی اعتبار سے کئی خوشگوار معاملات یہ پیش آئے ہیں الحمدللہ۔ کئی میں سے کوئی، جیسے مثال کے طور پر اللہ پاک نے حفظ قرآن کی یہ سعادت عطا کی۔ کتنا خوشگوار لمحہ ہوتا ہوگا مفتی صاحب کہ جب آپ پڑھتے پڑھتے یعنی قاعدے سے شروع ہوا، اور پھر اچھا اس میں بھی پھر کچھ قاری صاحب کی اور استاد صاحب کی ڈانٹ اور کچھ نہ کچھ۔ مجھے الحمدللہ میں جب داخل ہوا تھا مدرسۃ المدینہ میں حیدرآباد کے اندر، تو یہ پہلا مدرسہ تھا مدرسۃ المدینہ افندی ٹاؤن فیضان مدینہ کا، جو حیدرآباد کے اندر کھلا تھا۔ تو میری چھٹی الحمدللہ 2 سال میں صرف 3 چھٹیاں ہوئی تھیں، اچھا، یعنی حفظ کرنے تک میرا صرف 3 چھٹیاں ہوئی تھی، وہ بھی با انتہا مجبوری کی حالت کے یعنی 700 سوا 700 دنوں میں جی صرف 2 سے 3 چھٹی۔ 3 چھٹیاں، ایک چھٹی جو ہوئی پہلی وہ بھی مدرسے کی طرف سے ہوئی تھی، کہ اس وقت ہوتے تھے یہ مقابلے ہوتے تھے مدارس المدینہ کے درمیان، یعنی نعت کا مقابلہ ہوتا تھا، تلاوت کا مقابلہ ہوتا تھا، اسی طرح بیان کا مقابلہ ہوتا تھا، اور ایک سوال جواب کا مقابلہ ہوتا تھا، اور سب سے دلچسپ جو ہوتا تھا وہ سوال جواب کا مقابلہ ہوتا تھا، جس آج ہمارا ذہنی آزمائش ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارا جو تھا وہ پہلا مقابلہ جو حیدرآباد میں ہوا تھا، میں اس میں سوال جواب کے مقابلے میں شریک تھا۔ حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہمارے وہ سوال کرنے والے تھے۔ اچھا جی، عبدالحبیب بھائی ہمارے حاجی زمزم جو ہے نا، یہ بہت پہلے ہوسٹنگ کر چکے ہیں یہ ذہنی آزمائش کا۔
عبداللطیف بھائی کو بھی عرض کر دو. تو وہ لمحات الحمدللہ اس میں یعنی آخر تک مقابلہ یعنی 7 افراد، پہلے 15 تھے، پھر 7 ہوئے فائنل میں جا کے 3 پہ ختم ہوا. مقابلہ فائنل نہیں ہو سکا، یعنی 3 اس میں رہے ہم، تو 3 میں بھی شامل. تو سب سے پہلے مجھ سے ہی سوال ہوتا تھا اس میں. تو وہ لمحہ بڑا خوشگوار تھا اور بڑا وہ موقع تھا. اس میں جب جیتے تھے ہم لوگ تو پھر مدرسے کی طرف سے جو ہے وہ باب المدینہ کراچی جو ہے وہ لے کر آئے تھے. وہ میری پہلی چھٹی انعام کے طور پر یہاں مقابلہ تھا کچھ تو اس میں لے کر آئے تھے. وہ پہلی چھٹی تھی. دوسری چھٹی ہوئی تھی میری، بہت حالات خراب تھے حیدرآباد کے اندر کسی وجہ سے، تو وہ میں پہنچ ہی نہیں پایا وہاں پر مدرسے میں. اور تیسری چھٹی جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے ہوئی تھی کہ سخت بیماری تھی. قاری صاحب سے ڈانٹ مجھے پڑھائی کے حوالے سے اللہ کا شکر ہے کبھی نہیں پڑی. ڈانٹ یا مار کبھی نہیں ایسا ہوا کہ یہ تو آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ ہر بچہ سمجھتا ہوگا یار یہ ہمیں بھی کوئی ایسا فارمولا مل جائے کہ ہمیں ڈانٹ نہ پڑے. یعنی ایسے بعض اوقات طالب علم پہ لمحات آتے ہیں اس کا دل اچاٹ ہوتا ہے، پڑھنے کا اس کا دل نہیں کرتا، ایسی چیزیں ہوتی ہیں ساری. لیکن عمومی طور پہ الحمدللہ میرا معمول رہا کہ میں پڑھ کر ہی جایا کرتا تھا. آج بھی اللہ کا شکر درس نظامی کے دوران بھی شاید کوئی ایک آدھا دن ایسا گزرا ہو کہ جس میں پہلے سے پڑھ کے نہ گیا ہوں. تمام اسباق کوشش ہوتی تھی کہ پہلے سے تیار کر کے درجے کے اندر جایا کرتا تھا، یعنی جب پڑھائی کے دوران اس وقت. تو اسی طرح حفظ کا جو دور تھا اس میں بھی کئی خوشگوار لمحات یہ تھے کہ میری عادت تھی میں فجر سے پہلے پڑھتا تھا، اور اس وقت میں جسمانی اعتبار سے کمزوری بھی بہت تھی. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ میں قرآن شریف پکڑ کے جب یاد کر کے اٹھتا تھا تو والدین وغیرہ سب سوئے ہوئے ہوتے تھے اور ان کی آنکھ کھلتی تھی میرے دھڑام سے گرنے کی وجہ سے. عام طور پہ میں پڑھتا تھا تو اٹھتا تھا تو چکر آ جاتے تھے، گر جاتا تھا. کئی دفعہ ایسا واقعہ ویکنیس کی وجہ سے، یعنی وہ اتنا اس فزیکلی اعتبار سے کمزوری، یعنی جسمانی کمزوری آپ کہہ لیں، وہ کہ پڑھنا اتنا زیادہ ہوتا تھا الحمدللہ. مغرب کے بعد پڑھنا، فجر سے پہلے پڑھنا، تو ایک اس وقت کا معمول الحمدللہ رہتا تھا. 14 سال عمر تھی اس وقت. تو اسی طرح جو ہے وہ ایک دفعہ ہم گئے تھے ٹنڈو علیار، تو اس وقت میں نعتیں بھی پڑھتا تھا. تو حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ تشریف لائے تھے. تو ناظم صاحب ہم 3-4 طالب علم جو تھے ان کو لے گئے تھے وہاں پر. یہ میرا بڑا ایک ایسا لمحہ تھا. ایک تو مشتاق بھائی سے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات ایک تنہائی کے اندر، اور ان سے باتیں اور ساری چیزیں، وہ ایک جداگانہ بات تھی. جب صبح ہوئی نا تو ہمارے قاری صاحب تھے اس حوالے سے بڑے سخت. ان کو پتہ نہیں تھا کہ رات ہم ٹنڈو علیار کے اندر گزار کے آئے ہیں اور وہاں حاجی مشتاق صاحب کے پاس دیکھ کر صبح مدرسے آئے آپ؟ صبح مدرسے پہنچ گئے الحمدللہ. لیکن وہ سبق پڑھا نہیں تھا، اور یہ پہلا موقع تھا کہ میں سبق یاد کر کے نہیں گیا تھا. 25واں پارہ تھا سورہ زخرف، اس وقت میری چل رہی تھی، حفظ کر رہا تھا اس وقت میں. حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کچھ سنا تھا مجھ سے وہاں پر. تو اب وہ سنانا تھا تقریباً سمجھیں اس وقت 20 سے 21 لائنیں اس وقت کا سبق تھا جو روزانہ سنانا ہوتا تھا یاد کر کے. اب وہ پڑھا نہیں. اب قاری صاحب کو پتہ چل گیا کہ یہ پڑھ کے تو آیا نہیں ہے، اور ناراض بھی بہت ہو رہے تھے کہ اب جو ہے اس کو جو نا ویسے پہلی دفعہ شروع میں ہی سنا دیتا تھا میں، عام طور پہ سبق شروع میں سنا دیتا تھا. تو اب وہ 25 کے قریب طلباء تھے. قاری صاحب نے کہا سنانا تو ہے اپنے سبق، کچھ بھی ہو جائے، یا آپ کا قصور ہے، آپ گئے کچھ بھی کیا آپ کا معاملہ ہے. وہ پہلا دن تھا، یعنی وہ عام طور پہ 1.5 گھنٹہ پڑھتا تھا، یاد کرتا تھا سبق کو. قاری صاحب نے جب سب کا سبق سن لیا نا 24، تو وہ اللہ سے میں دعا کیے جا رہا تھا کہ کچھ ہو جائے کرشمہ. تو ان کے پڑھنے تک مجھے 21 کی 21 لائنیں یاد ہو گئی تھی الحمدللہ. تو وہ لمحہ جو نا وہ بھولتا نہیں بعض اوقات اس کے دوران کا، وہ بڑا خوشگوار لمحہ تھا. تو ایسے مواقع الحمدللہ رہے. پڑھائی کے اعتبار سے کبھی بھی مجھے ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوئی، مار تو پڑی نہیں الحمدللہ. آپ سے وہ نعت سننے کا بھی ذہن بن رہا ہے جو آپ نے سفر میں پڑھی ہوگی. آپ کہتے ہیں میں نعتیں بھی پڑھتا تھا. پڑھتا تھا الحمدللہ. تو اس ٹائم پر آپ نے کوئی نعت سنائی تھی؟ نعتیں تو اس وقت یعنی بہت الحمدللہ پڑھتے رہتے تھے. میں اپنے مرکز کی حاجی مشتاق علیہ رحمہ سے ملاقات ہوئی تو وہاں کوئی نعت سنانے کا حاجی مشتاق نے کوئی کلام سنایا؟ ان سے تو نارملی فرمائشیں ہوتی تھی. ان کی بیان تھا اصل میں بنیادی اعتبار سے. وہ بیان کرنے کے لیے تشریف لائے تھے. اس وقت ہمارے جو تھے بعض نعت خواہ بہت اچھے تھے مدرسے کے، انہوں نے ایک آدھی نعت پڑھی تھی. اور شکیل بھائی ہمارے جو ہوتے ہیں ٹنڈو علیار والے جو امیر سنت کے انداز میں بیان کرتے ہیں، انہوں نے اس وقت نعتیں پڑھی تھیں. اور میں نے اس وقت کوئی نعت پڑھی نہیں تھی وہاں پر. اچھا. تو اب آپ کا یہ جو ہم نے واقعہ بھی سنا زمانہ طالب علمی کا، حفظ کا، پڑھائی کے تعلق سے، تو میں چاہوں گا کہ کوئی ایسے ٹپس یا ایسے کوئی نصیحت، ایسے کوئی مدنی پھول ہمیں مفتی صاحب کی طرف سے مل جائیں
کہ یقیناً آپ بھی نہیں چاہتے ہوگے کہ آپ کو بھی قاری صاحب کی کبھی ڈانٹ پڑے تو اور آپ کو آپ کا سبق بھی یاد رہ جائے. تو کئی حافظ ہیں مفتی صاحب جنہوں نے حفظ کیا ہوا ہے لیکن اب شاید وہ خود کو حافظ کہنے والی پوزیشن میں نہیں ہے اور شاید ان کو کہنا بھی نہیں چاہیے کہ ہم حافظ ہیں. ایسی صورتحال بعضوں کی بن جاتی ہے. ان کو خود کو پتہ ہے کہ ہم حافظ رہے نہیں ہیں. اچھا بعض ہمارے ایسے طالب علم ہیں بچے ہیں کہ جن کو آئے دن قاری صاحب کی طرف سے ڈانٹ ڈپٹ پڑتی رہتی ہے. تو آپ کیا بتائیں گے کہ یہ کیا ایسا کریں کہ ان کا حص بھی باقی رہے اور ان کو یاد ہو جائے؟ اور ایک قاری صاحب کی طرف سے ڈانٹ پڑتی تو بے عزتی بہت ہوتی ہے. جی جی سب کے سامنے جھاڑنا، نزاکت ڈانٹنا، یہ تو مطلب بعض بچے ہوتے ہیں جو کسی تو فرق نہیں پڑتا بلکہ روز کا ایک کا ڈوز لینا ہوتا ہے ان کو، ان کی وہ غذا ہو جاتی ہے اور مزہ بھی نہیں آتا ہوگا بیچارہ بچوں کو کہ قاری صاحب آج آپ نے کچھ ہمیں ڈانٹا واٹا نہیں ہے. تو کیا ایسا کریں؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلی چیز جو ڈانٹ ڈپٹ پر تو پریشان میں خود اپنی بتا دوں کہ مجھ سے جو برداشت کمی ہوتی ہے. برداشت نہ ہونے سے مراد اگر مجھے ابھی کا تو نہیں پتہ، کافی عرصے سے کسی نے ڈانٹا نہیں ہے، پہلے یہ تھا کہ کوئی ڈانٹے یا سخت بولے نا تو شاید میں رو پڑوں، طبیعت میں ایسا تھا تو میں برداشت اس طرح سے کم کر پاتا تھا. تو بہرحال لیکن طبیعت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ اساتذہ کی طرف سے کوئی ڈانٹ ڈپٹ ہو یا سختی ہو. ان کا اپنا میٹر ہے وہ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں، لیکن طالب علم کو اس پہ برداشت کرنا ہوتا ہے. ان کو صبر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر پڑھنے والے بچوں میں بھی آپ کی طرح کے مزاج کے بچے ہوں گے؟ ہو سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے. ایسا نہیں کہ طبیعتیں تو مختلف ہوتی ہیں نا، ہو سکتا ہے بعضوں کی نزاکت بہت زیادہ ہو، بعض واقعی وہ ہوتے ہیں جو آپ نے کہا کہ ان کو روز کی ایک ڈوز ضروری ہوتی ہے کہ ان کو نہ دیں. آپ کو زیادہ واسطہ کس سے پڑھا ہے، آپ والی طبیعت سے یا ڈوز والی طبیعت؟ اصل میں نے جو پڑھایا ہے وہ بڑی کلاسوں میں پڑھایا ہے. عام طور پہ میں جب فارغ تحصیل ہوا تو ڈائریکٹ مجھے دور حدیث پڑھانے کے لیے دیا گیا کسی وجہ سے، اور چھوٹی کلاسوں میں یعنی چھوٹے جو درجات ہیں وہ کم پڑھا ہے میں نے، پہلا دوسرا تیسرا مطلب یہ کم پڑھا ہے. عام طور پہ دور حدیث میں میرے اسباق رہے ہیں جو ساتویں آٹھویں ہیں، اور اسی طرح تخصص کے اندر عام طور پہ پڑھا ہے، یا دارالفتہ میں جو اب تدریب ہوتی ہے وہ میری جو عالم بننے کے آخری کلاس میں ہیں اور جو مفتی بننے کے لیے جنہوں نے داخلہ لیا ہوا ہے ان کو پڑھانے کا موقع زیادہ ان کو پڑھاتا رہتا. ابھی بھی انہی میں پیریڈ ہے میرے پڑھانے کے. تو عام طور پہ مجھے اصل میں ایسا رہا نہیں ہے سلسلہ کہ میں یعنی کسی کو مارنے کا تو شاید دوران یہ جو آپ کی طبیعت بھی نہیں ہوگی اور اپنا نظام بھی نہیں ہے، یہ جو نظام ہی نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمارا جو یہ یہ جو درس نظامی ہے اس میں کبھی کسی کو مار پیٹ کا تو میں بالکل مارا کبھی نہیں مارا. درس نظامی میں کبھی کسی کو نہیں مارا. اور ظاہر ہے وہ ماروں بھی کس کو، بعض اوقات تو وہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ان کو یوں اٹھا کے دیکھنا پڑتا ہے، یعنی ہم ان کے سامنے جسمانی چھوٹے لگ رہے ہوتے ہیں، وہ بھلے ادب کر رہے ہوتے ہیں، احترام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ویسے بھی ان کو کون مارے گا. اور ہمارا نظام ہی نہیں ہے مارنے کا. بہرحال ہمارے یہاں ضرب شدید اور ضرب خفیف کی وہ ہوتی ہے، یعنی سخت مار اور ہلکی مار، لیکن ہمارے یہاں دونوں ماروں کی ممانعت ہے کہ نہ مدرسۃ المدینہ میں اس کی اجازت ہے نہ جامعۃ المدینہ میں اس کی اجازت ہے. تو پالا تو ہر طرح کے طلباء سے پڑھتا ہے، سمجھانا بھی پڑتا ہے. بعض بہت زیادہ جو ہے وہ ذہین ہوتے ہیں اور سمجھدار ہوتے ہیں اور ان کی طبیعت واقعی ایسی ہے کہ ان کو ڈانٹا نہیں جا سکتا. اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن کو غصہ آتا ہوگا، لیکن اس کے بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں. میں تو کوشش کرتا ہوں کہ عام طور پہ ایسے افراد ہوتے ہیں تو وہ ناظم صاحب کے ذمے لگا دیا جائے کہ وہ خود ہی ان کو سمجھا لیتے ہیں. اصل میں میرے پاس جو درجے ہوتے ہیں وہ عام طور پہ 200 250 300 طلباء ہیں. اب ہر ایک کو اس طرح ان کی تمام چیزوں کے اوپر پکڑ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ عام طور پہ ناظم ہمارے پاس ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کو سنبھال. حافظ قرآن پاک نہ بھولیں. دیکھیں اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ پڑھنا نہ چھوڑیں. ہوتا یہ ہے کہ جو حافظ قرآن پاک بھول جاتے ہیں، ان کا کچا ہو جاتا ہے، تو وہ اتنے ڈسٹرب و پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز آپ جو بھی حافظ قرآن ہے، ویسے تو ہر ایک کو قرآن پڑھنا چاہیے، جو حافظ قرآن ہے وہ ایک روٹین بنا لے کہ اس نے پارہ سوا پارہ بھلے دیکھ کر پڑھنا ہے. اگر یہ مسلسل روزانہ پڑھتا رہے گا نا تو ایسا نہیں ہوگا کہ یہ بھول جائے، بالکل یہ بھول جائے. 1 سال پڑھے گا مسلسل، 10-12 اس کے ختم ہو گئے، دیکھ کر ہی اس کے ختم ہوئے، اس کی پہلے کے مقابلے میں وہ خود دیکھے گا کہ مضبوطی آئی ہے. پھر پڑھے گا پڑھتا رہے گا نا، پڑھتا رہے گا تو مضبوطی آتی رہے گی. اصل ہوتا یہی کہ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں اور چھوڑنے کی وجہ سے وہ کمزوری بڑھتی چلے جاتی ہے، وہ کم نہیں ہوتی. تو اگر اپنی عادت بنا لیں، 2 طرح کی عادت بنا لیں. ایک تو یہ کہ آپ ایک پارہ مقرر کر لیں کہ جو آپ نے مستقلاً روزانہ پڑھنا ہے، اور ایک آپ حصہ مقرر کر لیں
2 رکوع کا، 3 رکوع کا، 4 رکوع کا، 1 پاؤ رب جو ہوتا ہے اس کا مقرر کر لیں کہ اس کو میں نے 3 سے 4 مرتبہ پڑھنا ہے، بھلے دیکھ کے پڑھنا ہے یا آدھا دیکھ کے آدھا بغیر دیکھے پڑھنا ہے، نظریں اٹھا کے نظریں اس پر رکھ کے پڑھنا ہے۔ تو اس طرح جب آپ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فائدہ آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ اس میں آپ کے لیے مضبوطی آتی چلی جائے گی۔ نہیں، اس کے ویسے تو طریقے بہت ہوتے ہیں، اساتذہ بخوبی اس حوالے سے جانتے ہیں کہ کیسے طالب علم کو مضبوط کروانا ہے، لیکن اب بہت سے وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو اب مدرسے کے اندر نہیں ہوتے، جامعہ کے اندر نہیں ہوتے، اور ان کو پکا کرنا ہوتا ہے اپنا قرآن پاک۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پڑھنا کبھی بھی نہ چھوڑیں، پڑھنے کی عادت رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک پختہ ہو ہی جائے گا۔ اور بچوں کو جو ڈانٹ پڑتی ہے ان کو تھوڑا سمجھائیں کہ ان کو ڈانٹ نہ پڑے، یہ کیسے ہو؟ نہ پڑے تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ کام کریں کہ اس میں قاری صاحب ناراض نہ ہوں۔ لیکن بعض اوقات یہ ضروری ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسے معاملات بندے کے ساتھ آ جاتے ہیں، پڑھائی نہ ہو تو شرارتیں ہو جاتی ہیں، تو اگر ایسا ہو جائے تو پھر اس صورت میں برداشت کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ ارشاد فرمائیے کہ سفر تو آپ کے رہے، کہاں کہاں سفر رہا ہے؟ الحمدللہ، یعنی سفر سب سے پہلے تو مدینہ شریف، مکہ شریف کا ہوا الحمدللہ، یعنی پاکستان سے باہر پہلا سفر ہی یہ ہوا ہے۔ کس سن میں؟ سن 2011 میں پہلا سفر حج ہوا الحمدللہ، پھر اسی سال اللہ کا شکر ہے عمرے کی سعادت حاصل ہوئی، پھر 2014 میں دوسرے حج کی سعادت ملی، پھر 2018 اور 19 میں امیر علیہ سنت کے ساتھ الحمدللہ سفر حج کی سعادت ملی تھی۔ اچھا، اس کے علاوہ دوسرا جو سفر ہوا ہے وہ ہند کا ہوا ہے، اور یوں ہی ایک سفر جو ہے وہ 2 دفعہ سفر یہ لبنان کا ہوا ہے، اور بغداد شریف بھی الحمدللہ ایک دفعہ حاضری ہوئی ہے عراق میں، اور ترکی میں ایک مرتبہ حاضری ہوئی ہے الحمدللہ۔ یہ سفر تو مطلب مکہ مدینے کے سفر کے ساتھ ساتھ لبنان کا سفر بھی ہوا ہے، ترکی کا سفر بھی ہوا ہے، جی، ہند اور اپنا عراق شریف کا بھی ماشاءاللہ سفر ہوا ہے۔ تو چلتے ہیں شروع امیر سنت کے ساتھ سے کریں۔ ایک ہمارے پاس منظر ہے، اگر مفتی صاحب کو یاد ہو ذرا دکھائیے گا۔ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا، یا رب بنا دے با وفا دعا۔ مفتی صاحب کیا لگتا ہے، یہ کوئی یاد آ رہا آپ کو؟ جی، یہ لمحہ کون سا تھا؟ یہ جب وہ بیرون ممالک دوسرے ملکوں کے جو تھے وہ سب جن کو جمع کیا گیا تھا وہاں پر، اور وہاں جو ہے وہ امیر علیہ سنت نے بیان فرمایا تھا۔ 2019 کا ہے یہ، 2019 جی۔ یہ ماشاءاللہ کئی اسلامی بھائی حج پر تھے امیر سنت کے ساتھ، تو یہ ایک اس وقت کا ایک یادگار لمحہ تھا جو ہمارے پاس ویڈیو کی صورت میں، کیونکہ ہمارے پاس کافی چیزیں ہیں مفتی صاحب، جس مزارات پر آپ کی حاضریاں ہوئی ہیں، تو بعض اوقات ہوتا ہے کچھ مزار پہ کچھ بہت ہی زیادہ ذوق، بہت ہی زیادہ شوق، بہت ہی زیادہ جیسے کہ لگتا ہے کہ یار یعنی مدینہ منورہ کی تو بات جو کچھ ملا وہیں سے ملا، جس کو جو مل رہا ہے۔ تو میں اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں ابھی، ٹھیک ہے؟ تو جہاں جہاں آپ کی جیسے کہ لبنان میں بھی گئے، وہاں بھی حاضریاں ہوئی ہوں گی، اولیاء کرام کے، صحابہ کرام کے مزارات دنیا کے کئی ملکوں کے اندر ہیں، ترکی میں بہت سارے مزارات پر حاضری ہوئی ہوگی آپ کی، عراق میں بہت سارے مزارات پر حاضری ہوئی ہوگی۔ تو یہ جو مزارات پر جو حاضریاں ہوتی ہیں، اس پہ صحابہ کرام بھی ہوں گے، بڑے اولیاء کاملین بھی ہوں گے۔ ایک ہوتا ہے جیسے میں اگر مجھ سے کوئی پوچھے نا کہ آپ کو مطلب کہ یہ مزارات کے تعلق سے، تو میں یہ کہوں گا کہ مجھے مدینہ منورہ کے بعد اگر کہیں باہر کی میں بات کروں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں مجھے یہ میری جیسے کہ ایک فیلنگ ہے میری کہ مطلب اب جیسے مجھے کوئی میں براہ راست میں جاؤں ان کے دربار پہ حاضری کے لیے، سبحان اللہ، یعنی اتنی ایک کہتے ہیں ایک قلبی لگاؤ، قلبی کیفیت، جیسے وہاں پڑھا رہے بیٹھا رہے، اور واقعی سے لگتا ہے یہ طے ہے کہ بچپن یاد آتا ہوگا وہاں جا کر، تو بڑا عجیب سا ایک خوبصورت سا پرکیف نور اور ماحول ہے، اور کہتے ہیں نا کہ یہ تو تھے میزبان رسول جی۔ تو جیسے ان کے پاس جائیں نا تو بالکل وہ یادیں، وہ اونٹنی، وہ بیٹھنا، اور پھر وہ گھر، وہ یہ اوپر، اور یہ نا وہ وہ جو سارے واقعات ہیں، تو پھر یاد آتا، پھر ان کی مزار پر حاضری ہو کر دعا، اور وہاں تبرکات بھی ہیں۔ تو ایک اچھا پھر حرم بہت خوبصورت اور بڑا پیارا، بہت بان، اور مطلب ایسے کم ہی حرم آپ کو نظر آئیں گے جو وہاں بنے ہوئے ہیں، اور بڑا عاشقان رسول کا ایک ملک ہے، اور ایک اور رش۔ اچھا آپ کو کیسا یاد پڑتا ہے، کون سی مزار شریف؟ دیکھیں آپ نے بھی جو حاضری، ایک تو آپ نے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا بیان فرمایا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ حرم شریف میں جب آپ بہت سارے مزارات پہ جاتے ہیں
لیکن ایک سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر اور ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر، یعنی ان دو مزار پر آپ کو ہٹنے کا دل نہیں کرتا، یعنی پڑے رہیں بس۔ سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر تو بندے کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ اپنی ماں کے پاس آ گیا ہے، آگوش رحمت کے اندر آ گیا۔ اچھا، میں جب گیا بغداد شریف گیا نا، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو بچپن سے ظاہر سی بات ہے کہ چھوٹے ہیں تو ان کا نام ہی سنتے سنتے بڑے ہوئے ہیں، تو اب جب پہنچے وہاں پر مزار شریف میں تو آپ نے بھی حاضری وہاں دی ہے، دیکھا ہوگا آپ نے کہ جو داخلی دروازہ ہے وہ پیٹھ شریف کی طرف سے ہے، جہاں سے داخل ہوتے ہیں تو وہاں آپ رضی اللہ عنہ کی پیٹھ ہے، یعنی اس طرف ہم جائیں گے داخل ہو کر تو پھر ہمارا چہرہ جو قبلے کی طرف ہوتا ہے، یعنی یہاں سے داخل ہوں گے تو یہ پیٹھ شریف ہے، اور وہاں جا کے آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کا چہرہ اس طرف قبلے کی طرف بنے گا۔ اچھا، ہوا کیا کہ میں جب پہلی دفعہ پہنچا وہاں پر تو میں جیسے ہی میں نے قدم اندر رکھا تو مجھے ایسے لگا کہ میں کسی پناہ کے اندر آ گیا ہوں، یعنی بس دونوں جتنی مرتبہ بھی وہاں میں گیا ہر دفعہ ایسا لگتا تھا کہ بس میں ایک کسی پناہ کے اندر آ گیا ہوں، محفوظ ہو گیا ہوں بالکل۔ جب پہلی دفعہ کھڑا ہوا تو اب طریقہ کار یہ ہے کہ آپ چہرے کی طرف جائیں، وہاں سے آپ حاضری دیں اور وہاں فاتحہ پڑھیں۔ میں وہاں کھڑا ہو گیا اور بس میری کیفیت ہی کچھ اور ہو گئی، کھڑے کھڑے میں وہ روتا رہا وہاں پر، اور میرے کو پتہ ہی نہیں کہ میں پیٹھ کی طرف کھڑا ہوا ہوں۔ پھر جب حاضری دے دی، سب کچھ کر لیا، فاتحہ ہو گیا، اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ حاضری تو اس طرف سے دینی تھی، لیکن وہ ایک ہمیشہ جب بھی وہاں پر گئے، جتنے دن وہاں پر رہے، حاضری ہوئی الحمدللہ دربار کی بات، تو وہاں پر ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ جیسے ہی دربار شریف کے اندر قدم رکھا ہے ایک دنیا تبدیل ہو جاتی تھی کہ بندہ بس پناہ کے اندر آ گیا اپنے پیر کی، اور اب کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا میرا، ایسا محسوس ہوتا تھا۔ تو ایک تو یہ مزار ظاہر ہے کہ یہ اشعار سنیں جی بالکل۔ واہ کیا مرتبہ، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم لا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم لا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے گیا وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے گیا وہ ہے تلوار تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم لا تیرا۔ دوسرا جو سفر ہوا ہمارا 2 دفعہ الحمدللہ، مکتبۃ المدینہ عربیہ جو ہمارا ہے، یعنی عربی کتابوں کا جو مرکز ہے ہمارا مکتبۃ المدینہ والا، تو اپنے اس کے تحت میں فیاض بھائی جو مکتبۃ المدینہ کے ذمہ دار ہیں، ہم لوگ گئے تھے بیروت کتابیں لینے کے لیے، وہاں پر خریداری کے لیے۔ تو بیروت میں جو 2 مشہور مزار ہیں، ایک تو ہے امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہم اثر ہیں، ان کا مزار بھی بہت اعلیٰ ہے اور ایک جگہ ہے خوبصورت سی بہترین۔
دوسرا مزار ہے امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. ان کا مزار تو باقاعدہ ایک مسجد کے اندر بنا ہوا امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور مسجد ان کے نام سے مقرر ہے، مسجد امام اوزائی. وہاں لوگوں کی حاضری بھی رہتی ہے، بڑا مشہور نام ہے. مشہور نام ہے، اور لوگ رہتے ہیں وہاں، لوگ آتے ہیں وہاں پر حاضری دینے کے لیے. جیسے ہمارے یہاں طریقہ کار ہوتا ہے ویسے ہی ان لوگوں کا بھی طریقہ کار ہے. اہل سنت کی اکثریت وہاں پر ہے، مزارات پر حاضری لوگوں کی رہتی ہے. تو دوسرا جو مزار ہے یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ایک بہت بڑے عاشق رسول اور حسان احمد کے نام سے ہی مشہور ہیں. اور عربی قصائد کے اندر، عربی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جتنا انہوں نے آخری دور کے اندر لکھا ہے وہ شاید کسی اور نے نہیں لکھا. ضیاء الدین مدنی پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا بھی ان سے تعلق رہا، اور امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بعض کسی وجوہات پہ کسی جگہ پہ پکڑ لیا گیا تھا. تو سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ کھڑے ہو کر ان کی رہائی کے لیے دعا کیا کرتے تھے اور پڑھا کرتے تھے. امام نبہانی اتنے بڑے عاشق تھے کہ انہوں نے کتاب لکھی ہے جواہر البحار کے نام سے، جس میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جس بڑے عالم نے یا کسی بھی نامور شخصیت نے کچھ بھی لکھا ہے تو ان کے موتی جمع کیے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر. جب یہ کتاب انہوں نے لکھی نا تو اس کے بعد ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں. تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ اب آپ کے بغیر رہا نہیں جاتا، تو بس اب آپ کے پاس آنا ہے. تو بس اس کے کچھ دنوں کے بعد دنیا سے ان کا وصال ہو گیا. اعلیٰ حضرت کے ہم اثر عالم تھے، ان کا وصال بھی جو ہے وہ ایک قاضی تھے یہ بیروت کے، لبنان کے. تو وہیں بیروت کے ایک قبرستان کے اندر ان کا بالکل ایک کونے میں ان کی قبر مبارک موجود ہے. مجھے پتہ تھا کہ ان کی قبر وہاں پر ہے لیکن معلوم نہیں تھا کہ کہاں پر ہے. تو بہرحال ایک مل گئے ہمیں، انہوں نے رابطہ کیا قبرستان کے اندر جس قبرستان میں یہ تھی، پھر وہاں کے لوگوں سے معلوم کیا، ڈھونڈتے ہم وہاں پر پہنچ گئے. ذرا دکھائیے گا مفتی صاحب جب پہنچے تھے ان کی مزار شریف پر. یہ ہے جی یہی ہے. آئے ہے کیا ان کی کتابیں، ان کی باتیں، ان کی سیرت جب یاد آتی ہے؟ میری کیفیت یہ ہو گئی تھی دونوں مرتبہ جب میں وہاں گیا ہوں تو میں رو رہا تھا وہاں پہ کھڑے ہو کر، روتا ہی رہا مسلسل. بس میں نے کہا کہ اس کے اندر ایک عاشق رسول موجود ہے. بے شک کوئی شک. میری کیفیت یہ الگ ہو گئی تھی. ان کی قبر مبارک بالکل جداگانہ، یعنی ایک عام رقبے کے اندر بنی ہوئی ہے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا اتنا. وہ مٹی وٹی تھی، میں چادر سے اس کو صاف کیا سب کچھ. فیاض بھائی بھی میرے ساتھ تھے. اچھا میں رو رہا تو وہ لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے چند حاضری دینے کے لیے. بولے کیا مسئلہ ہے؟ تو پھر ان کو بتایا کہ یہ ہیں کون. تو پھر ان کو پتہ چلا، وہ بھی حاضری دینے کے لیے آئے، میرے ساتھ صفائی کرنا شروع کر دی. تو ان کے مزار پہ دونوں مرتبہ جب میں حاضر ہوا الحمدللہ تو ایک کیفیت جداگانے تھی. میرا دل کہہ رہے ہیں الگ سے مزار. مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گیا. ہم ملک کے شام میں ان کے مزار پر ہم نے حاضری دی تھی، دمشق میں. وہیں ان کا مزار ان سے منسوب باب ہے، صغیر اور وہ مسجد کے ایک طرف کونے میں بنا ہوا مزار شریف ہے. میں یہ اصحاب صفا میں سے ہیں. واقعی ایک بالکل وہ سیرت ہے، بالکل ایک الگ سے ایک سیرت ہے. تو جب ان کی مزار شریف پر ہماری حاضری ہوئی تھی تو بڑا مطلب یہ یاد آتے تھے نا، جب آپ کو کب کسی مزار شریف پر جاتے ہیں اور جب ان کی سیرت آپ کے پیش نظر ہو نا تو بس اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. بالکل بالکل ایسا. اور وہ مطلب اس ٹائم پر ایسا ان کے ساتھ ایسا جیسے کہ ربط قائم، تعلق جڑنا شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ مطلب ہم ان کو بہت جانتے ہیں. اور جب آہستہ آہستہ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں نا، تھوڑی دیر آپ بیٹھ جائیں وہاں پر تو آپ کو تھوڑی دیر کے بعد شاید یہ فیل ہوگا کہ یہ مجھے بھی جانتے ہیں. ربط قائم، یہ جو ربط قائم ہو جاتا ہے نا، اس کے بعد وہاں بیٹھ کر پڑھنے کا، کیونکہ یہ مل گئی صحبت، اولیاء کرام کی ایک مل گئی صحبت جن کے مزار شریف پر ایک نصیب ہوتی ہے. اور پھر وہ صحبت کے بعد جب ان کی برکتوں سے جو تزکیہ نفس اور جو قلبی کیفیت جو ان کے مزار شریف پر آنے والوں کو ملتی ہے تو اس کے بعد ان کو تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، دعا میں، مناجات میں، پڑھنے میں ایک لطف و سرور ملتا ہے. جیسے ہم اولیاء کرام کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہمیں لطف و سرور ملا کرتا ہے. جی بالکل ایسے. اچھا یہاں میں ایک اور عرض کروں، یعنی ہم بیروت آپ کو پتہ ہے ایک مشہور شہر ہے اور سینسٹیو علاقہ بھی ہے. اچھا وہاں یعنی عام طور پہ جو طبقہ پولیس وغیرہ اور اس طرح کا ہے نا، وہ اتنا کوئی دینی ذہن نہیں رکھتا. ویسے دینی افراد کافی موجود ہیں وہاں. اچھا ہم ایک مکتبے سے واپس آ رہے تھے مکتبے والے کے ساتھ، تو راستے میں ٹریفک کے ایک پولیس افسر نے روکا کسی جگہ، چیک پوسٹ ہو گیا، چیک پوسٹ وغیرہ تھی. اچھا اس نے ہمیں دیکھا اور مکتبے والا بھی عام ایک شخص تھا بالکل.
تو اس نے فوراً ہمیں آگے بھیج دیا. تو کافی دیر کے بعد اس نے پھر مجھے مکتبے والے نے کہا کہ ایسا ہمارے یہاں کبھی ہوتا نہیں ہے اس طرح, یہ آپ کا پتہ نہیں کیا معاملہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر اس نے آگے بھیج دیا. تو میں نے کہا ہمیں کو پتہ نہیں, ہمیں کوئی جانتا نہیں ہے اس طرح یہ, لیکن یہ ہمارا امامہ ہمارا لباس دیکھ کر اس نے, اور میرا یعنی یہ یقین ہے اس حوالے سے, میرا یہ ہے یقین اس حوالے سے, ہم ایئرپورٹ پہ بھی پہنچے تھے تو بہت اچھے انداز میں ہمیں جو ہے وہاں سے ہم اندر داخل ہوئے. امیر اہل سنت کا فیضان ماشاءاللہ, یعنی ان کی خاص نظر عنایت نظر کرم ہوتی ہے ایسے مقامات پر کہ میں نے دیکھا ایسی مشکلات جو ہے نا ایسے مقامات پر جہاں پہ بندے کو لگتا ہے کہ مشکل پیش آئے گی کسی طرح کی, یعنی کوئی بھی مشکل مرحلہ ہو سکتا ہے, وہ خود بخود حل ہو جاتا تھا. اس طرح کے معاملات کئی ہمارے سامنے آتے تھے. اچھا, ابھی ترکی جانا ہوا ہمارا, تو ترکی میں ایک پورا علاقہ ہے دیار بکر کے نام سے. یہ دیار بکر جو ہے یہ بکر اصل ہے لفظ, بکر اس کو بولتے ہیں وہاں پر. یہ حقیقتاً ملک شام کا حصہ ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ملک شام کی فضیلت بیان کی نا, آج ایک ایریا ہے سیریا کا جو ملک شام کہلاتا ہے, لیکن حقیقتاً ملک شام اس وقت اتنا نہیں تھا. اس ملک شام کے اندر یہ لبنان بیروت بھی شامل ہے, اس ملک شام کے اندر فلسطین بھی شامل تھا, اس ملک شام کے اندر اردن جو جارڈن ہے یہ بھی شامل تھا, اور پھر اسی طرح ترکی کے بعض علاقے بھی اس میں شامل تھے, دیار بکر وغیرہ. تو یہ دیار بکر وغیرہ جو ہیں یہ بڑے بابرکت علاقے ہیں. اچھا, یہاں 2-3 باتیں ہمارے ساتھ بڑی عجیب پیش آئیں. نمبر 1, یہاں پر ایک علاقہ ہے حران کا. حران 2 جگہ پر ہے, ایک ملک شام جو ابھی ہے وہاں کی طرف بھی ہے اور ایک یہاں پر ادھر بھی ہے. تو اس میں حران کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے قدیم شہر ہے. اچھا, یہاں پر سیدی حیات حران رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے, ان کا مزار تھا. اچھا, اب ہم اتفاق سے وہاں پر کسی جگہ پہ پہنچے تو یہ قصبہ جدا تھا. یہ وہاں پر ہمیں کسی نے بتایا کہ یہاں پر یہ ان کا مزار ہے, اور ان کا مزار وہ تھا کہ جہاں سیدنا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے, اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ان کے ساتھ لنک تھا. تو وہاں پر بھی الحمدللہ ہماری حاضری ہوئی. اور وہیں جو ہم جب جا رہے تھے تو ایک علاقہ ہے سمیسات کا, جس کو اب سمسات کہتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ترکی کے ایک اسلامی بھائی تھے, اپنا لطفی بھائی, انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارے علاقے کی طرف جو ہے سمسات ان کے علاقہ قریب پڑتا ہے. تو اس میں حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ, یہ قدیم الاسلام صحابی ہیں, ان کا مزار موجود ہے. اور یہ وہ صحابی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لشکر کے پیچھے رکھا کرتے تھے, کہ لشکر جب آگے روانہ ہو جائے تو یہ پیچھے دیکھتے تھے کہ کوئی چیز رہ تو نہیں گئی. اگر کوئی بندہ رہ گیا ہے, کوئی جانور رہ گیا ہے, کوئی چیز رہ گئی ہے, تو پھر یہ آگے لشکر میں قافلے کے اندر لے کر آ جاتے تھے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب چھوٹی تھی تو وہ بھی پیچھے رہ گئی تھی, تو یہی آگے آگے چلتے گئے تھے, اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پیچھے پیچھے راستے میں چلتی رہی تھی. وہ اپنے ہار کی وجہ سے پیچھے رہ گئی تھی. تو ان کے بارے میں بتایا کہ ان کا مزار یہاں پر. اچھا, ہم جب گئے تھے مفتی علی اصغر صاحب وغیرہ, تو ہم پوری ایک اسٹڈی کر کے گئے تھے کہ ہم نے کہاں کہاں جانا ہے, اور جس مزار پہ جانا تھا ان مزارات کے بارے میں ہم پوری معلومات کر کے گئے تھے کہ کیا ان کے حالات ہیں, کیا ان کی واقعات ہیں, یہ سب ہم تیاری کر کے. اپنا سرور ہے نا جی, جب آپ سیرت پڑھ کے جاتے یار اب میں ان کے پاس جا رہا ہوں. جی, ہم علاقوں کی بھی پوری معلومات کر کے گئے تھے کہ ہم نے کہاں کہاں جانا ہے, اور ان علاقوں کے اندر کیا. دیار بکر کے اندر مثال کے طور پہ 27 صحابہ کرام علیہ رضوان کے ایک ہی جگہ پہ مزارات ہیں. تو بہت ٹھنڈ تھی. اوف, اچھا, ابھی تھوڑی ہے یہاں, ہوا کیا, اب کی تو یہاں نکل گئی. اصل میں ہوا کیا, ہم جب یہاں سے گئے نا تو ہمیں بہت ڈرایا گیا, بہت سردی ہے, بہت سردی. اچھا, ہمارے بیگ نا ٹوٹلی ان چیزوں سے بھرے ہوئے تھے, وہ جیکٹیں رکھی ہوئی, سویٹر اندر رکھے ہوئے, وہ کیا ہوتا ہے اندر جو پہنتے ہیں, انر 2-3 تو انر رکھے ہوئے بھاری بھرکم قسم کے, وہ پہننے کے لیے. اچھا, جیسے استنبول میں قدم رکھا تو عام سمپل سا موسم. اب وہ ہم نے کہا یہ کیا ہو گیا. اچھا, دوسرے دن جب ہم حاضری کے لیے نکلے تو سمپل کپڑے پہن لیے, ایک کوٹ پہن لیا, اب باہر نکلے تو موسم چینج ہو گیا, بالکل تیز جو ہے نا وہ ہوا چلنا شروع ہو گئی. پھر اس کے بعد عام روٹین کا موسم تھا, لیکن جب ہم ان علاقوں کے اندر گئے, کونیا کے اندر اور دیار بکر وغیرہ کے اندر, تو ہمیں تو لگ پتہ گیا کہ سردی کہتے کس کو ہیں, تو کبھی ایسی سردی دیکھی نہیں تھی. تو یہاں پر بھی یہی تھا. اچھا, اب ان کا مزار یہ اس وقت بن رہا تھا, اور چڑھنے کے لیے بھی کوئی موجود نہیں تھا وہاں پر, دور علاقے کے اندر تھا. لیکن ہم جتنے بھی تھے, مفتی صاحب سمیت جتنے بھی افراد تھے وہاں پر, کسی کا دل نہیں کر رہا تھا کہ ان کے مزار سے باہر آئے,
یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا بندہ مزار پہ جاتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ واقعی اندر کوئی موجود ہے، ایسی شخصیت ہے کہ جس کو روحانیت ہوتی ہے. اچھا یہ بن رہا ہے مزار وہاں پر اور ہم وہاں بیٹھ گئے اور وہ سارے لوہے کے جنگلے وغیرہ سب لگے ہوئے تھے اس کی تیاری کے لیے، بننے کے لیے، اور ان کا ایک انداز ہے ترکیوں کا مزار بنانے کا طریقہ کار ہے وہ. تو دل کسی کا نہیں کر رہا تھا کہ باہر وہ نکلے، لیکن چونکہ جانا دور تھا ہم لوگوں نے تو اس لیے وہاں سے باہر. ہم لوگ گئے تھے مفتی صاحب، جب ہم استنبول گئے تھے تو پھر ہمیں مولانا روم رحمۃ اللہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر حاضری دینی تھی. اس ٹائم پر ہمارے پاس کوئی بھی کانٹیکٹ نہیں تھا. کوئی ایک آدھ کہیں یونیورسٹی کا کوئی لاہور کا ایک نوجوان تھا، وہ ہم ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے آئے تھے. اس کے بعد ہم بس ٹیکسی میں گھومتے رہے. جی آپ کے جو پیر و مرشد تھے شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو آپ کی وہاں بھی حاضری جی الحمدللہ ہوئی. کونیا میں تو بہت مزہ آیا تھا. ہم 2 دن وہاں باقاعدہ رہے اور ہمارا مزہ یہ آیا کہ کونیا کے بارے میں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں حاضری اسی طرح ہوتی ہے جیسے وہ نہیں اپنا مواج شریف پہ ہم جاتے ہیں تو جانا ہے اور نکلنا ہے. اچھا ہم گئے ہفتے اتوار کو، وہاں لاک ڈاؤن تھا اور جو باہر کے افراد تھے نا ان کو اجازت تھی کہ وہ آ سکتے ہیں. اچھا. اور سکون کے ساتھ ہم نے آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دونوں تینوں دن آرام سے جو ہے نا وہاں پہ حاضری دی اور بہت لطف آیا اس میں. ایک تو ان کے مزار پر، پھر شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر، اسی طرح صدر الدین القونوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، ان کے مزار پر. ذرا دکھائیے گا. جب جی فرمائیے. نہیں آپ فرمائیں. اچھا یہاں میں انشاءاللہ اس دن بات کروں گا جیسے ہماری باری آئے گی. ہفتے کا دن تھا تو ہم بیٹھے ہوئے تھے ہوٹل میں، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار کے سامنے ہی وہ ہوٹل تھا. اچھا اب مدنی مذاکرہ تو شرکت تو رہتی ہے، تو اس دن میں نے بات تو کر لی تھی کہ میں وہیں سے لائیو جو ہے وہ آئی ڈی لے لی تھی آؤں گا، لیکن وہ اتفاق سے ہوٹل کے اندر جو ہے وہ نیٹ کام نہیں کر رہا تھا. حالانکہ نیٹ اچھا ہے وہاں پر لیکن کام نہیں کرے اور رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا صحیح طریقے سے. اچھا اب 2 دفعہ پھر مجھے گھر سے واٹس اپ آیا کہ آپ کہاں ہو، اور دارالفتہ سے کوئی پہنچا نہیں ہے اور امیر علیہ سنت 2 مرتبہ آپ کو یاد کر چکے ہیں. اب میں نے کہا کہ بھئی یہ تو مسئلہ کھڑا ہو گیا. اچھا سردی تھی مائنس میں وہاں پر، میرے خیال میں -2 یا 3 ہم دیکھ رہے تھے سردی. اچھا اب میں اس وقت نہ میں نے کوئی کوٹی پہنی، کچھ بھی نہیں پہنا. جب ہم گھر سے ہی فون آیا نا، اچھا وہاں لوگ چپل نہیں پہنتے عام طور پہ، جوتے ہی پہنتے ہیں. چپل پہننے کو وہ مایوب سمجھتے ہیں اور سردی بھی ہو. جی تو اب جب یہ آیا نا تو میں ٹینشن میں آ گیا. میں نے موبائل لیا اپنا، کچھ بھی میں نے بس پہنا ہوا نہیں تھا، کپڑے پہنے ہوئے تھے سمپل، اور اندر ایک میں نے انر ہلکا سا پہنا ہوا تھا اور چپل پہنے میں سیدھا باہر میں نیچے جاتا ہوں، نیچے جا کے کروں گا. نیچے جا کے بھی نہیں ہو رہا تھا. پھر میں نکلا، میرے ساتھ 2-3 اسلامی بھائی اور ساتھ. میں نے کہا چلا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. مائنس میں سردی، میں نے کچھ بھی نہیں پہنا ہوا، اوپر سے بارش شروع ہو گئی. میں یقین کریں آدھا گھنٹہ وہاں پہ کھڑا رہا ہوں تقریباً. یعنی میں آپ آن ایئر ہونے سے پہلے بھی کھڑا رہا. ہم دیکھ رہے تھے اصل میں وہ جواب پورا نہیں ہو پا رہا تھا تو ہم آن ایئر کرتے. میں کھڑا ہوا تھا، مجھے کوئی سردی نہیں لگی. حالانکہ مجھے سردی لگتی ہے لیکن آدھے پونے گھنٹے جتنی دیر میں کھڑا رہا مجھے سردی محسوس ہی نہیں ہوئی. پتہ ہی نہیں. اچھا دوسروں کو لگ رہی تھی ٹھیک ٹھاک، شاہ بھائی تھے میرے ساتھ، ان کے ہاتھ دکھ گئے تھے بیچاروں کے، وہ ہٹ گئے پھر سائڈ میں، لیکن مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ سردی ہے. اچھا جب ختم ہوئی تو پھر تیزی کے ساتھ میں ہوٹل کے اندر گیا لیکن مجھے پتہ نہیں چلا. یہ امیر علیہ سنت کی کرامت تھی، یہ کہ ایک طرح سے مدنی مذاکرے کی برکت تھی کہ محسوس ہی نہیں ہوا تھا الحمدللہ وہاں پر. ماشاءاللہ. اچھا اب تھوڑا سا کراچی میں آئے. جی ٹھیک ہے. کراچی میں آتے دوران امامت آپ ماشاءاللہ امامت کرتے ہیں تو ایک مقتدی نمازی آتے ہیں جاتے ہیں، واسطہ ملاقات ہوتی ہے. کوئی ایسے مقتدی کا کوئی ایسا واقعہ آپ کے ذہن میں ہو کہ یار آپ کو لگتا ہو کہ یار یہ مقتدی تھا، یادگار واقعہ ہو جاتا ہے، خوشگوار ان کے ساتھ گفتگو ہو جاتی ہے، کوئی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں یا اس کو دیکھ کر بڑی مطلب کہ فرحت محسوس ہو جاتی ہے تاکہ نمازیوں کے لیے کوئی پیغام چلا جائے؟ بہت سے ہوتے ہیں ایسے کہ واقعی ان کی زندگی جو ہے نا پھر وہ بعد میں رشک والی زندگی محسوس ہوتی ہے. یعنی بظاہر وہ سمپل اور سادے سے افراد لگ رہے ہوتے ہیں. جیسے وہ کہا نا کہ بہت سے افراد جو ہیں وہ پراگندہ بال ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں، بکھرے ہوئے بال ہیں ان کے، لیکن لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ پہ کو قسم کھا لیں
تو اللہ پاک ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے. تو بظاہر وہ محسوس ایسے ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, لوگ اتنی کوئی خاص توجہ دینے والے نہیں ہیں, بھلے وہ کیسے ہی افراد ہوں, دینی اعتبار سے ان کو سمجھا نہیں جا رہا ہوتا کہ کوئی ہوں گے, لیکن ان کو سعادتیں ایسی ملتی ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے. تو تھے 2-3 میرے ساتھ تو مسجد میں 2 واقعات تو ایسے ہوئے ہیں کہ سجدے کی حالت میں بعضوں کا وصال ہوا. ہاں ماشاء اللہ. ایک تھے ہمارے بزرگ تھے, یہ جو برادری ہے گجراتی برادری, اس کے تھے, تو بالکل سمپل سادے سے تھے, لیکن عشاء کی نماز کے اندر ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور سجدے کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. ہمیشہ مجھے یاد آتے رہتے ہیں, اور جب یاد آتے ہیں تو ان کا اصال ثواب کرتا رہتا ہوں. کالس لیتے ہیں. مفتی حسان صاحب سے سوال عرض ہے کہ آپ کے امیر سنت کے ساتھ کافی لمحات گزرے ہوں گے, کوئی ایسا خوشگوار لمحہ آپ کا امیر سنت کے ساتھ گزرا ہو جو آپ کو جب بھی یاد آتا ہو تو آپ کو بہت خوشی محسوس ہوتی ہو, یا کہ مکہ مدینے میں ایسا کوئی پیارا سا لمحہ گزرا ہو تو وہ ارشاد فرما دیں. جی اب دیکھیں نا, امیر سنت کے ساتھ تو جو لمحات ہیں وہ یادگار ہی لمحات ہیں الحمدللہ. تو میں پہلے بھی ایک دفعہ بتا چکا ہوں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں, شیخ محقق نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ کسی جگہ پر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے نا, تو واپسی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دراز گوشت کے اوپر سوار ہوئے, سواری پر سوار ہوئے خچر کے اوپر, اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھنے لگے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے نیچے آ گئے, زمین پر گر گئے اور پریشان ہو گئے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا. حضور علیہ السلام پھر بیٹھے, کا بیٹھوں, تو وہ پھر پیچھے بیٹھے, پھر اس کے بعد دوبارہ نیچے لے آئے, حضور علیہ السلام کے ساتھ نیچے آ گئے زمین پر, یعنی جس کو ہم گرنا کہتے ہیں, گر گئے. آپ علیہ السلام نے کوئی سختی نہیں فرمائی اور کہا کہ بیٹھو ابو ہریرہ, دوبارہ بٹھایا ان کو. یہ مدارج النبوہ کے اندر واقعہ لکھا ہے. اچھا 2000 یہ بات میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, جب ہم چوتھے پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آخر میں منع کر دیا تھا, اب میں اس کا سبب میں نہیں بن سکتا, لیکن بٹھایا گیا بٹھایا گیا. تو چوتھا درجہ تھا جب میں پڑھ رہا تھا, تو تراویح پڑھانے کا الحمدللہ ہمیشہ معمول رہا میرا. امیر سنت نے پھر وہ فرمایا کہ مدنی قافلہ کورس کا, تو میں جب یہ واقعہ پڑھتا ہوں تو پھر وہ واقعہ بھی مجھے یاد آ جاتا ہے جو میرے ساتھ اپنے ساتھ ہوا. وہ یہ کہ ان دنوں امیر سنت تراویح جو پیچھے پڑھتے تھے, حافظ حسان پڑھایا کرتے تھے تراویح, میں ان کی سماعت کر رہا تھا. اس سال میں نے قربانی یعنی امیر سنت کے کہنے پہ میں نے مدنی قافلہ کورس کیا تھا. اچھا مجھے یہ سعادت مل گئی ان کی اطاعت کرنے پر کہ میں امیر سنت کے ساتھ ہوتا تھا, بیٹھتا تھا. اچھا ہوتا یہ تھا کہ امیر سنت 2 افراد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوتے تھے اس وقت, یعنی جب قیام کے لیے کھڑا ہونا ہے, یعنی تو تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے تو ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوتے تھے. اب میرے ساتھ جو اس طرف اسلامی بھائی تھے نا, وہ تھے مضبوط تگڑے اور تجربے کار قسم کے, اور میں جو ہے نا وہ نا تجربے کار تھا, بالکل ڈر بھی بہت لگتا تھا کہ پہلی دفعہ تو اس طرح امیر سنت کے ساتھ بیٹھنے کا, کھڑے ہونے کا موقع ملا ہے. اب ہوتا یہ تھا کہ میں جو ہے وہ امیر سنت کے کھڑے ہونے سے پہلے ادب میں کھڑا ہو جاتا تھا. اب امیر سنت انتظار کریں کہ بیٹھا برابر میں کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے کھڑا ہونا ہے, تو پھر میں بیٹھ جاتا تھا, پھر کندھے پہ ہاتھ رکھ کے امیر سنت کھڑے ہوتے تھے. اچھا بار بار ایسا ہوا نا, تو پھر میں نے پرچی لکھ کے دی, ایک یعنی تراویح کے 2 رکعت تراویح کے بعد یا 4 رکعت تراویح کے بعد, کہ میں معذرت چاہتا ہوں, یہ مجھ سے جو نا غلطی ہو جاتی ہے, میں کھڑا ہو جاتا ہوں, میں انشاءاللہ اب کھڑا نہیں ہوں گا. جب پرچی پڑھائی امیر سنت کو میں نے, اور جیسے ہی جو ہے کھڑا ہونا تو میں امیر سنت سے پہلے کھڑا ہو کیا دوبارہ, تو امیر سنت مسکراتے رہے کافی دیر تک, پھر میں دوبارہ بیٹھ گیا. تو پھر مجھے وہ واقعہ بار بار یاد آتا تھا کہ اس طرح وہی شفقتیں اور محبتوں کی واقعات ہیں. اللہ خیر فرمائے. مفتی حسان صاحب سے پوچھنے کی بہت ساری باتیں ہیں, ان کو بھی پتہ ہے میں نے کوئی سوالات شیئر کیے تھے, لیکن وہ سوالات کی باری آ نہیں پا رہی ہے. ایک منظر تھا ان کا, کافی سنا, وائرل بھی ہوا تھا ایک منظر, سوتے رہ گئے, کہاں سوتے رہ گئے, کہاں لیٹے رہ گئے, وہ کیسے لے لی, وہ ایک خوبصورت سا منظر, آئیے دیکھتے ہیں. کہاں ہیں آپ, یہ دکھائیے کیا آپ. ہوا یہ تھا, اب یہاں سے میں 2 باتوں پہ تنبیہ بھی کر دوں. پہلا تو یہ کہ اصل میں بعضوں نے تصویر لگائی نا, تو تصویر کے ساتھ جس طرح کے جملے لکھے وہ مناسب نہیں. اچھا مجھے نہیں, میں نے پہلی بار دیکھی. اس میں ہوا یہ کہ یہ تصویر بعض لوگ بہت چلا رہے ہیں 3-4 سال سے, یہ 2018 کا واقعہ ہے اصل میں. تو میں امیر سنت کا انتظار کر رہا تھا, اور کچھ افراد اور تھے کہ یہ تھا کہ امیر سنت یہاں سے حاضر ہوں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. تو ہم وہاں موجود تھے, تو اب کافی دیر ہو چکی تھی, تو میں تھک کر جو ہے وہ
وہیں مدینہ منورہ میں سامنے کی طرف جو دکانیں وغیرہ نہیں بنی ہوئی، تھلے اس پہ بنے ہوئے ہیں، سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، تو وہاں میں لیٹ گیا انتظار کرتے کرتے. تو اب وہ اسلامی بھائی ساتھ جو موجود تھے انہوں نے تصویر بنا لی. میں سویا نہیں تھا، لیٹا ہوا تھا ایسے ہی، تو دیکھ رہا تھا ان کو، انہوں نے تصویر بنا لی. تصویر بنا کے انہوں نے آگے کسی کو بھیج دی. اب انہوں نے بھیجی تو اسی وقت وہ گروپوں میں وائرل ہونا شروع ہو گئی، جگہ جگہ سے آنا شروع ہو گئی. اب وہ کچھ القابات میرے لکھ کے پھر اس کو کہتے ہیں دیکھیں مدینے کی گلیوں میں سوئے ہوئے ہیں. تو بھائی یہ تو سعادت کی بات ہے، یہاں تو بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے ہر ایک اس کو یہ موقع مل جائے، یہ بڑی چیز، بڑی بات ہے. وہاں تو یہ تو سعادت کی بات ہے کہ وہاں سونے کا موقع ملا، لیٹنے کا موقع ملا. تو وہ انتظار کر رہے تھے میرے سنت کا مسجد شریف کے بالکل سامنے. تو اس دوران جو ہے وہ پھر کافی دیر ہو گئی تو میں لیٹ گیا تھا وہاں پر. سرکار کا صدقہ، میری سرکار کا صدقہ، محتاج و غنی، شاہ و گدا مانگ رہے ہیں. تو یہ تو آقا کے گلیوں میں تو رہنا تو یقیناً، مطلب وہاں ایک سانس مل جائے، یہی ہے زیست کا حاصل. وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں. لیکن ایک شعر یاد آ رہا تھا، اور میرے سن کبھی کبھی یہ شعر پڑھتے ہیں، کسی کو سوتا دیکھتے ہیں، دیکھ تو نیاز ذرا سو گیا کیا دیوانہ، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی. یقیناً یہ جو مجھے تو پتہ ہے، میں نے فرسٹ ٹائم ان کا میں نے یہ تصویر دیکھی. لیکن میں آپ کو بتاؤں، یہ جب بھی اپنی تصویر دیکھیں گے نا، یہ لمحہ ان کو کبھی نہیں بھولے گا کہ یہ آقا کی گلیوں میں، آقا کے مدینے میں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر جانے کے لیے، وہ بھی ایک عاشق رسول کے ساتھ حاضری کی سعادت پانے کے لیے، میں لیٹے لیٹے مجھے نیند آ گئی. کیا بات ہے مدینے کی. تو یہ بڑی سعادت کی باتیں ہیں. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سلسلے کا وقت ختم ہو چکا ہے، اجازت دیجیے.